من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزة ثم اقتدر على الاشیاء بالقدرة ذا الملک والملکوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى صلوات عشرہ محرم الحرام کی پہلی شب اور مومنین کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں اور مومنین کے دل بے چین ہو جاتے ہیں. پھر وہی صبح وہی شام وہی غم کی فضا گونجتی تاب فلک ہائے حسینہ کی صدا گونجتی تاب فلک ہائے حسینہ کی صدا اپنی تاثیر دکھاتی ہوئی زہرا کی دعا اپنی تاثیر دکھاتی ہوئی زہرا کی دعا ہاتھ ماتم میں تو ہر چشم ہے نم تیرے لیے آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے. واقعات شہ مظلوم کو دہرائیں گے خود بھی روئیں گے زمانے کو بھی رلوائیں گے خود بھی روئیں گے زمانے کو بھی رلوائیں گے داغ سینوں میں لیے قبر میں سو جائیں گے داغ سینوں میں لیے قبر میں سو جائیں گے حشر میں لے کے اٹھیں گے یہی غم تیرے لیے آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے. علم کو شاعری ہے محرم کی شب ہے تو دو اشعار اسی سلسلے میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں پھر میں آیت کا ترجمہ کروں گا اور آج کی میری مجلس ہو سکتا ہے کہ کل کی مجلس بھی ذبح عظیم کے عنوان پر ہو اور اس کی کوشش کروں گا کہ مکمل مختلف ڈیمینشن سے اور اسپیکٹ سے اس کی تفسیر کی جائے اور بہت ساری آیات جو پرٹیکولر بالخصوص قرآن مجید میں سید الشہداء کی شان میں نازل ہوئی ان پر گفتگو کی جائے اور واقعات شہ مظلوم کو تو آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے اے علمدار حسین ابن علی جان وفا اے علمدار حسین ابن علی جان وفا تیرے کردار کی ہر آن بنی آنے وفا تیرے کردار کی ہر آن بنی آنے وفا کٹ گئے ہاتھ تو پروان چڑھی شان وفا کٹ گئے ہاتھ تو پروان چڑھی شان وفا لوح پر لکھ کے اٹھا فتح قلم تیرے لیے لوح پر لکھ کے اٹھا فتح قلم تیرے لیے آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے آج پھر ہم نے سجایا ہے علم تیرے لیے. درود پڑھ دے محمد والے محمد.
عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ میں آیت کا ترجمہ کروں، ایک تمہید، اور تمام مجالس میں ایک تمہید کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور ایک نقطہ ابتدا میں کربلا یا فلسفہ کربلا یا کربلا کے مقصد کے اوپر میں بنیادی طور پر بگننگ میں عرض کروں گا۔ اور آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تاریخ کو لکھا مورخین نے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انہوں نے اپنی تاریخوں کا محور بادشاہوں کو قرار دیا، گیتی پناہوں کو قرار دیا، کشور کشاہوں کو قرار دیا۔ تاریخ عالم میں اتنے ہزاروں کشور کشا، اتنے ہزاروں عالم پناہ، اتنے ہزاروں جہاں پناہ، اتنے ہزاروں گیتی پناہ، مگر پوری تاریخ میں ایک حسین ہے جو دین پناہ ہے۔ پوری تاریخ میں فقط حسین ہے کہ جو دین پناہ ہے۔ کسی نے اپنی کرسی سے اپنی پناہ مانگی، کسی نے دولت سے پناہ مانگی، کسی نے لشکروں سے پناہ مانگی، مگر دین نے حسین کے دامن میں پناہ مانگی۔ دین نے حسین ابن علی کے دامن میں پناہ مانگی۔ اور سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کا، اور اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اور ابو الانبیاء، شیخ الانبیاء، صاحب شریعت غرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مسلسل سورہ صافات میں ان کا ذکر، اور اس مقام پر خاص طور پر کہ کہا ابراہیم نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، نہیں بنیا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام۔ یہ لفظ ارا عجیب و غریب ہے اس مقام پر۔ ارا کے معنی یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ نہیں، میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام۔ علم ریاضی اور حساب میں بھی آپ کم از کم 3 کوانٹٹی سے ایک ایوریج نکالتے ہیں، یا جیومیٹری میں 3 پوائنٹ سے اسٹریٹ لائن، خط مستقیم کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم بھی اس عجیب و غریب نتیجے پہ پہنچنے کے لیے رب العالمین نے مسلسل خواب کو دکھلایا۔ کہ خواب کوئی ویژن نہیں، یہ خواب کوئی کسی قسم کا خیال نہیں، بلکہ یہ خواب حکم الہی ہے۔ اسی لیے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایام حج آپ کو بہت سو کو سعادت نصیب ہوئی، اس کا آغاز 8 ذی الحجہ سے ہوتا ہے، جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور پھر 9 ذی الحجہ حجاج مکے سے نکل کر میدان عرفات میں خیمہ زن ہوتے ہیں، اس کو روز عرفہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ فرزند رسول 8 ذی الحجہ کو کیوں یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو کیوں روز عرفہ کہا جاتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ ابراہیم نے کہا تھا سورہ صافات کی آیت میں، انی ارا، عربی زبان میں ارا کے معنی صرف دیکھنے کے نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بھی ہیں، غور و فکر کرنے کے بھی ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ کو ابراہیم نے مسلسل غور و فکر کیا اپنے خواب پر، اور 9 ذی الحجہ کو ابراہیم اور اسماعیل خواب کی معرفت تک پہنچے۔ اس لیے یوم 8 کو یوم ترویہ کہا گیا، اور 9 کو یوم عرفہ قرار دیا گیا۔ انی ارا فی المنام، میں مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں، انی اصبحک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اپنے ارادے کو بیان کر۔ دیکھیں یہاں لفظ ترا دوسری مرتبہ استعمال ہوا، یہ رائے ہے، یہ اوپینین ہے، اپنا ڈیسیجن بیان کر بیٹا۔ فانظر ماذا ترا قالا یا ابت افعل۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی عام بیٹا ہوتا یا بہت عبادت گزار بھی ہوتا، مگر منزل نبوت و عصمت پر نہ ہوتا تو وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ ابراہیم نے صرف خواب کا ذکر کیا، اسماعیل نے جواب میں کہا کہ بابا انجام دیں جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا۔ ذبح ہونے والا اس خواب کو کہ جو ویژن کہہ سکتا تھا یا کوئی خیال کہہ سکتا تھا، مگر جو ذبح ہونے والا ذبی اسماعیل ہے وہ کہہ رہا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، اے بابا انجام دیں، فعل میں لائیں، عمل میں لائیں اس کا جس کو آپ کو امر کیا گیا۔
फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। आज मैं इस आयत को इसके मानी तक पढ़ूंगा और फिर कल इसको बाई पार्ट भी अलग अलग तफसीर में इसको पढ़ूंगा। फलम्मा अस्लमा लोग तर्जुमा करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी डिटेल तफसीर करूँ और तर्जुमे को भी ठीक करूँ। तर्जुमा ये किया जाता है जब दोनों ने अस्लमा, जब दोनों ने इस्लाम लाए या इस्लाम कबूल किया। नहीं, यहाँ अस्लमा के माने इस्लाम नहीं है, यहाँ अस्लमा के माने तस्लीम के। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने तस्लीम कर लिया। वतल्लहु लिलजबीन, और बाप ने इब्राहिम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहिम, और हमने पुकार कर कहा कि इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखलाया। और फिर बेख्तियार कुरान कहता है इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इस तरह से एहसान करने वाले को जज़ा देते हैं। हम इस तरह से एहसान करने वाले को उसकी मकाफात, पादाश, रिपेंटेंस देते हैं। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। आप ही देखिए कि अभी सिर्फ इब्राहिम ने ज़िबा नहीं किया, लिटाया है, हाथ में छुरी भी है, आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, मगर कुरान कहता है कि तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया और फौरन कहता है कि हम नेकी करने वाले को जज़ा देते हैं। इसके माने क्या कि रब्बुल आलमीन अमल को नहीं, अमल की नीयत पर भी सवाब अता कर देता है। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले में। अमल की नीयत पर भी उसको अमल बनाकर सवाब दे देता है। मैं अभी मराहिल से गुजर रहा हूँ तर्जुमे के, मगर एक हदीस याद आई। किसी दहरिये ने, एथीइस्ट ने हज़रत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, फज़ल रसूल, आपका रब आप कहते हैं कि आदिल है, अदल करता है, जस्ट है, वो अदालत करता है। कहा हाँ। का ये अदल है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में 60 साल की ज़िंदगी पाए या 70 साल की ज़िंदगी पाए या छोटी ज़िंदगी पाए या बड़ी ज़िंदगी पाए और वो गुनाह करे, मसलन 60 साल या 70 साल, तो उसको आखिरत में 60 या 70 साल की सज़ा मिले, फिर नजात मिल जाए अगर अदल है। या अगर कोई शख्स दुनिया में 60 या 70 या जितनी भी उम्र पाता है, नेकियां करता है, उसको आखिरत में इतना ही सवाब मिले, उसके बाद उसको जन्नत से एक्सपेल कर दिया जाए। क्यों नेकी करने वाले को हमेशा के लिए जन्नत दे रहा है और क्यों गुनाहगार को, गुनाह पर मरने वाले को हमेशा की सजा दे रहा है? इमाम ने कहा कि नेकी करने वाले की नीयत ये थी, नेकी करने वाली की नीयत ये थी कि जब तक जिंदा रहूंगा नेकियां करता रहूंगा, और गुनाहगार की नीयत ये थी कि जब तक जिंदा रहूंगा गुनाह और फिस्क और फुजूर करता रहूंगा। तो उसकी नीयत पर हमेशा का सवाब अता फरमाया और गुनाहगार की नीयत पर हमेशा का अज़ाब अता फरमाया। ये है दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले में। फलम्मा अस्लमा वतल, दोनों ने तस्लीम किया। और इसको आप इसी जो लफ्ज़ तस्लीम इस मकाम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको नजुल बलागा के उस मकाम से समझिए कि अली ने खुद दावा किया, किसी कलाम के लिए दावा नहीं किया, सिर्फ इस कलाम के लिए दावा किया कि आज मैं इस्लाम की ऐसी तारीफ करूँगा जो कभी किसी ने न की हो। क्या अल्लाह के रसूल ने नहीं की? नहीं, अल्लाह के रसूल और कुरान, अल्लाह का कलाम और रसूल का कलाम मिलकर इस्लाम बनता है। इसलिए अली कहते हैं कि मैं आज इस्लाम की वो तफसीर करूँगा, वो तारीफ करूँगा, वो डेफिनेशन दूंगा तो किसी ने नहीं दी होगी। खुतबा बड़ा है, सिर्फ 2 लफ्ज़ों को अर्ज करना चाहता हूँ। अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम तस्लीम का नाम है, इस्लाम सबमिशन का नाम है, इस्लाम झुक जाने का नाम है। तो अब तारीख़ में ये मत लिखो, रिजाल के लिखने वालों, तारीख़ मुसलमान के लिखने वालों, तारीख़ मुसलमान के लिखने वालों, ये ना लिखो कि मुसलमान कितने बने, ये बताओ कि तस्लीम कितनों ने किया। अब वो
اسلام لانے والوں کی تاریخیں بیان کروائیں یا چھٹیاں کروائیں، لیکن ہم آج کی رات سے اور مسلسل ان ہستیوں کا ذکر کریں گے جو اسلام نہیں مقام تسلیم پر تھے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے تسلیم کیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ آپ نے دیکھا عمل نہیں نیت کی طاقت کو، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے محسن احسان نیکی، ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والے کو جزا عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا کا لفظ اس مقام پر ہے، وہی لفظ بلا ہے جو کرب و بلا میں ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بتحقیق یہ بلائے مبین کھلا امتحان تھا، بلائے مبین کھلا امتحان تھا۔ اب نتیجہ نکالتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم۔ اس میں ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، اور ظاہر ہے کہ اسماعیل کے مقابلے میں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں آیاتیں پڑھ رہا ہوں، اس میں صرف اسماعیل نہیں بلکہ ابراہیم بھی ہیں، اس میں ابراہیم ہے کہ جن کا امتحان دے رہا ہے رب العالمین، اور جن کے ذریعے امتحان دے رہا ہے وہ اسماعیل ہے۔ تو اب اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ریپلیس کیا، ذبح عظیم سے بدلا، تو اس کے معنی یہ کہ حسین ابن علی صرف فدیہ اسماعیل نہیں بلکہ فدیہ ابراہیم بھی ہیں، فدیہ ابراہیم بھی ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سورہ صافات میں ابراہیم کی قربانی کا ذکر، سورہ بقرہ میں پھر ابراہیم کے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابتلا پھر رب ابتلا ہے اس مقام پر جو بلا سے نکلا ہے، جب ابراہیم کا آزمائش کی اس کے رب نے کلمات کے ذریعے، مسلسل ابراہیم کے امتحان ہو رہے ہیں، یا تو ذبح کی شکل میں یا ابتلا کی شکل میں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم کو قربانی کے بعد بھی اور ابراہیم کو امتحان کے بعد بھی رب العالمین نے مقام امامت پر فائز کیا، اس لیے ذبح کے ذریعے بھی امتحان ہوا اور امامت کا کلمات کے ذریعے بھی امتحان ہوا۔ وفدیناہ بذبح عظیم۔ اب آپ دیکھیے کہ اس روشنی میں یہ بات آ رہی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو چینج کیا، ریپلیس کیا، ذبح سے نہیں ذبح عظیم سے، ذبح سے نہیں ذبح عظیم سے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اب مسلمان کیا کہیں گے عزیزان گرامی کہ یہ کیا دنبا ہے کہ جس کی آخری امت تک کہ ابراہیم کے بعد بہت سارے انبیاء ہیں، 5000 سال کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم میں اور رسول اللہ کے درمیان، انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، داؤد و سلیمان و موسیٰ و یحییٰ و یعقوب و ادریس، ابراہیم سے پہلے یہ سب انبیاء کا سلسلہ، یونس اور لوط سب ہیں، 5000 سال کا سلسلہ قربانی ابراہیم کے بعد جاری و ساری رہی، مگر اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدلا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قربانی کو آخری امت کے لیے چھوڑ دیا، آخری امت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ قربانی دمبے یا مینڈے سے نہیں، اس لیے کہ دو معصوم ہیں اس قربانی میں شامل، تو اگر فدیہ بنے گا اس ذبح کا تو کوئی معصوم اور صاحب عصمت ہی بنے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو آخری امت کے لیے چھوڑ دیا۔ اور پھر کہتا ہے کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح سے ہم نیکی کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو نیت کی بنیاد پر کامیاب ہوا اور جو ذبح نیت کی بنیاد پر بچا لیا گیا، اس پر عالمین سے سلام ہو رہا ہو، اور جو ذبح عظیم قرار پائے اس پر کتنا سلام ہوگا۔ رب العالمین نے کہا کہ ہاں میری نماز کو ختم کرو تو زیارتیں پڑھ کر اس بندے پر سلام کرو۔ درود پڑھے محمد والا۔
ایک فقہی مسئلہ اس مقام پر عرض کرتا چلوں، اور یہ بہت اہم سوال بھی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ویسے تو بہت اچھا ہے کہ آپ سلام پڑھیں، رسول اللہ پہ بھی پڑھیں، امیر المومنین پہ پڑھیں، امام حسن مجتبیٰ پہ پڑھیں، تمام ائمہ پہ پڑھیں، لیکن آپ کی نماز کے بعد عموماً زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں یا سننے والے یا آپ کی نماز کو دیکھنے والے یا آپ کی نماز کا تماشا کرنے والے، جیسے وہ عزاداری کا تماشا کرتے ہیں، آپ کی نماز کا تماشا کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر سلام بھیجنا تھا تو رسول اللہ سے کیوں نہیں شروع کیا، امام حسین علیہ السلام سے شروع نہیں کیوں کیا آپ نے زیارت میں؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ پہ سلام آپ نے نماز کے اندر کر دیا تھا. درود پڑھیں محمد والے. آپ متوجہ ہیں میری طرف؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اپنی نماز میں رسول پر سلام نماز کے اندر کیا، اور پھر تشہد میں محمد و آل محمد کا ذکر بھی کیا، اور پھر اب نماز کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے سید الشہداء پر سلام کیا، ابراہیم پر ایک سلام ہوا، اور صاحب ذبح عظیم پر جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی مسلسل سلام ہوتا رہے گا. سلام پہ تو درود پڑھنا چاہیے نا آپ ذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. بالکل نئے اور جدید ریفرنس لانا چاہتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں. میں وزڈم کی کتاب پڑھ رہا تھا، حکمت کی کتاب، وزڈم کی کتاب، اور کس کی تھی؟ چائنیز کا، چائنا کا 2000 سال اوپر کا قبل مسیح کا فلاسفر، جس کا آپ سب نے نام سنا ہے، کنفیوشس. اور کنفیوشس کی وزڈمز اس کتاب میں جمع ساری، اور میں نے کوشش کی ہے کہ تقابلی وزڈمز پڑھوں دنیا کے تمام فلاسفرز کی یا صاحبان علم کی، ان حکمتوں کے مقابلے میں جو باب مدینۃ العلم کی حکمتیں ہیں. اور میں بھی آگے موقع آئے گا تو میں کچھ وزڈمز کو کمپیئر کروں گا کہ کتنی کمپریہنسو امیر المومنین کا کلام ہے دوسرے فلسفیوں کے مقابلے میں. مگر اس مقام پر میں ذبح عظیم کی تفسیر کر رہا ہوں. کنفیوشس کی وزڈم ہے، اور اس میں بار بار ہے کہ شاگردوں نے یا ڈسائپلس نے پوچھا، اینڈ ماسٹر سیڈ، اور ماسٹر نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا. تو ایک وزڈم آئی عجیب و غریب سامنے، کہا کہ کسی نے ماسٹر سے پوچھا، استاد سے پوچھا، یعنی کنفیوشس سے پوچھا. اب دیکھیں بالکل ایگزیکٹ ترجمہ ہے، میں انگلش پڑھوں گا، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے یہ جو آیت کے اندر ہے. واٹ از گریٹ سیکریفائس؟ یہ گریٹ سیکریفائس کیا ہے؟ یہی ہوگا نا جب آپ اس کو عربی کریں گے. ذبح عظیم 2000 سال پہلے، یعنی ابھی کربلا نہیں ہوئی، ابھی حسین ابن علی کے نانا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. 571 عیسوی ہے. اور کنفیوشس سے چائنا میں پوچھا جا رہا ہے اس کی محفل کے اندر، واٹ از گریٹ سیکریفائس؟ یہ عظیم قربانی، یا قرآن کے لفظوں میں ذبح عظیم کیا ہے؟ تو کنفیوژ جواب دیتا ہے، ماسٹر سیڈ، استاد نے کہا کہ اس کو ابھی تک میں بھی نہیں سمجھ سکا. سنیے گا، ابھی جملہ کنفیوژن کا پورا نہیں ہوا. کہا کہ اس کو ابھی تک میں بھی نہیں سمجھ سکا، مگر میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو سمجھ لے گا ہمیشہ اس کی آنکھ میں آنسو رہیں گے اور ہمیشہ اس کا ہاتھ سینے پر رہے گا. گرامی، اس مقام پر ایک اور میں حوالہ دینا چاہتا ہوں تاریخ کا، مقتل کا، لیکن یہ مسائل کی منزل پر نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ ابھی تو آیت کا ترجمہ بھی پورا نہیں کیا ہے میں نے، لیکن شاید آج ترجمے کے مرحلے پر ہی مجلس ختم ہو جائے گی، لگتا ہے ایسا. ظاہر ہے کہ برکت بھی ہوتی ہے، کچھ سوچ کے آتے ہیں اور پھر ممبر پر صاحب و زمان سے اجازت لے کے بیٹھا جاتا ہے تو ایک دریا ہے جو پھر وہ ہونے لگتا ہے. مقتل، امیر المومنین جنگ صفین کے لیے نکل رہے ہیں، اور آپ کا گزر ظاہر ہے کہ کرب و بلا کے میدان سے ہوا. عصر کا وقت ہے، اور ویسے بھی عرب کا قیلولہ اور احادیث میں بھی قیلولہ عصر کے وقت تھوڑی سی نیند کا لینا، اور بتایا گیا کہ اس نیند کی مدد سے تم نماز شب کے لیے بیدار ہو سکتے ہو.
اس لیے اس وقت سونے کا ثواب وہی قرار پایا جو نماز شب کے وقت میں بیدار ہونے کا ثواب قرار پایا۔ عصر کا وقت تھا، امیر المومنین نے قیلولہ کیا اور قیلولے میں خواب دیکھا اور بلایا، فرزند کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ابراہیم نے پوچھا تھا فانظر ماذا ترى، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا ڈیسیجن کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ تو کہا یا وط فلما تؤمر، وہ جملہ میں نے آیت کا چھوڑ دیا تھا اب کوٹ کرنے کے لیے، ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جو حکم دیا ہے آپ کے رب نے، ابھی بات سن چکے ہیں کہ اسماعیل نے اپنے خواب نہیں قرار دیا، امر رب قرار دیا، حکم الہی قرار دیا۔ تو جب انبیاء کے خواب حکم ربی ہیں، جب انبیاء کے خواب حکم ربی ہیں تو کیوں کر کوئی انبیاء کی بیداری کو ہذیان کہے گا؟ کیا کہنے جب انبیاء کے خواب امر ربی ہیں تو کیوں کر کوئی شخص انبیاء کی بیداری کو ہذیان قرار دے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی معرفت ہے، وہاں نبی کو نبی کی معرفت ہے، معصوم کو معصوم کی معرفت ہے، اور جو نبی کی بیداری کو نعوذ باللہ ہذیان قرار دے وہ تسلیم تو تسلیم اسلام کی منزل پر بھی نہیں ہے، اسلام کی منزل پر بھی نہیں ہے۔ تو کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا امر ربی کو انجام دے، اگر میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا، لیکن انشاءاللہ کے ساتھ، اگر اللہ کی مشیت ہوئی انشاءاللہ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ امیر المومنین صفین کی جنگ پہ جا رہے ہیں، کربلا میں پہنچے، عصر کا وقت آیا، خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، سید الشہداء کو طلب کیا، کہا بیٹا میں نے کربلا کے واقعات کو دیکھا ہے، کربلا کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امام اولی الامر بھی ہے، اولی الامر کے زیر اثر صرف انسان نہیں، مخلوق نہیں، زمان و مکان بھی ہے، ٹائم اور اسپیس بھی ہے۔ اس لیے ٹائم اور اسپیس کے پردے ہٹے، علی نے اپنی بیداری میں نہیں، اپنے خواب میں کرب و بلا کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا یہ واقعات ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ وہی لفظ استعمال کیا جو ابراہیم نے قرآن میں کہا تھا، فانظر ماذا ترى، اے بیٹا تیرا حوصلہ کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ اسماعیل نے کہا تھا، ابھی قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ علی نے پوچھا حسین سے تم کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں سے ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ صبر میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ اپنی رائے سے بتاؤں، فلسفے سے بتاؤں، حکیموں کی کتابوں سے بتاؤں، یا قرآن مجید سے بتاؤں؟ قرآن صبر اور شکر کے ڈفرینس کو بیان کرتا ہے، ویری انٹیویٹیو، بہت کامن سینس کی تعریف۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، بشارت دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر مصیبت آ پڑی۔ صبر مصیبت کے مقابل، صبر مصیبت کے مقابل، اور شکر ویری انٹیویٹیو، شاکر لأنعمہ، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ قرآن مجید نے دونوں کو ڈیفائن کیا، صبر مصیبت کے مقابل، شکر نعمت کے مقابل۔ اسماعیل کہتے ہیں میں صبر کروں گا، حسین کہتے ہیں میں شکر کروں گا۔ اسماعیل اپنے ذبح کو ایک مصیبت جان کر صبر کر رہے ہیں، حسین اپنی شہادت کو ایک نعمت جان کر شکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم کی گود کا پالا صبر کرتا ہے، مصطفیٰ کی گود کا پالا شکر کرتا ہے، اور اسی منزل شکر کی بنیاد پر مصطفیٰ نے اپنی منیت کو عطا کیا۔
اپنی منیت کو عطا کیا. اس حدیث کا ایک ڈیمینشن آج میں عرض کر رہا ہوں اور باقی کل کی مجالس میں, آنے والی مجالس میں عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ مشہور حدیث اور سب سے بڑی حدیث سید الشہداء کی فضیلت کی یہی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین. ترجمہ تو یہی ہے, مگر اس میں بڑے مقامات ہیں عارفین کے لیے, اہل معرفت کے لیے, محبان اہل بیت کے لیے. اس میں دو مقام ہیں, حسین منی, حسین مجھ سے ہیں. یہ مقام وجود ہے, یعنی حسین کا وجود اوپر سے نانا سے, یہ مقام وجود ہے. حسین منی, حسین مجھ سے ہیں, مقام وجود. وانا من الحسین, اور میں حسین سے ہوں, مقام بقا. حسین منی مقام وجود, انا من الحسین مقام بقا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سے کس کا وجود کتنا اور کس سے کس کی بقا کتنی. 3 شعبان 3 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 محرم تک مقام وجود پر حسین, حسین المنی, مقام وجود پر حسین. اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک مقام بقا پر رسول نہیں, رسالت. رسول نہیں, رسالت. رسالت کیا ہے؟ رسالت نمازیں ہیں. رسالت کیا ہے؟ اذانیں ہیں. رسالت کیا ہے؟ روزہ ہے, حج ہے, خمس ہے, زکوٰۃ ہے. تو جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. جب تک حج ہوتے رہیں گے حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. اس لیے کہ مقام بقا پر رسالت حسین ابن علی کے ذریعے قیامت تک ہے. عزیزان گرامی, 2 نقطے آج پوری مجلس یکم محرم کی شب کی حسینیت ہی پر پڑھ رہا ہوں, اور یہ ایک اہم اس میں بات اور سامنے آتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے. ایک نقطہ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کی ڈیپر لیئر کا, اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے بھی 70 لیئرز ہیں, اسی طرح ہمارے کلام کے بھی 70 بطون ہیں, لیئرز ہیں ہمارے کلام کے. اب حسین المنی وانا من الحسین کے معنی کی ایک لیئر یہ, اور دوسری یہ حسین المنی, حسین مجھ سے ہیں. صرف حسین ہی نہیں ہے رسول سے, یہ کائنات بھی ہے, یہ کائنات بھی ہے. اور کس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا اور اس کے بعد ائمہ کے نور خلق ہوئے اور کائنات خلق ہوئی. تو گویا رسول اللہ حسین المنی کائنات کی ابتدا ہے. ایک لفظ پہ غور کیجیے خدا کے لیے. حسین المنی, حسین مجھ سے, نہ صرف حسین رسول سے, آل محمد تمام رسول سے, تمام انبیاء رسول سے, یہ کائنات رسول سے, زمان و مکان کی ابتدا رسول سے. تو حسین المنی کائنات کی ابتدا ہے, انا من الحسین کائنات کی ابتدا ہے. تو کائنات کی ابتدا نور رسالت اور کائنات کی انتہا قیامت کی میزان میں حسین ابن علی کی شفاعت. اس سے زیادہ ڈیپر معنی بیان کروں اگر آپ کے قلب اور آپ کے اس میں اتنی گنجائش ہو. ائمہ بھی ایک مقام پہ جا کے رک جاتے تھے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جی ماشاء اللہ, درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس پہ ایک حدیث سناتا چلوں, اور ظاہر ہے کہ پچھلے مہینے میں آپ نے ظاہر ہے کہ 7 ذی الحج باقر علم النبی امام محمد باقر علیہ السلام کی. اور عزیزان گرامی ایک بات کو یاد رکھیے گا, میں نے طے کیا ہے کہ اسی عشرے کے دوران میں مختلف ائمہ کے علوم اور سیرت پر بھی گفتگو کروں گا, جس کے بارے میں بڑی تشنگی رہتی ہے مجالس میں. اور ایسی تشنگی رہتی ہے کہ ان امام پہ بھی اگر آپ میلاد یا مجلس رکھیں تو ان امام پہ بات نہیں ہوتی.
یہ ہماری بڑی کم مائیگی ہو گئی ہے، اور میں نے طے کیا اس اشیاء میں انشاءاللہ کہ میں ائمہ کے علوم کو بھی کوٹ کروں گا۔ اس مقام پر پہلی شب کی مجلس میں یہ حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے دو صحابیوں کا ذکر، ایک جابر ایک جوفی۔ یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں ہے جن کے ذریعے رسول اللہ نے سلام پہنچوایا تھا امام کو، یہ دوسرے امام کے صحابی ہیں براہ راست جابر جوفی، اور تیسرے ہیں محمد بن مسلم۔ جابر جوفی نے 70,000 حدیثوں کو روایت کیا ہے، 70,000 حدیثوں کو۔ ان کی پوری سائے ستہ میں 9,000 حدیثیں ہیں، اور یہاں امام کا ایک صحابی 70,000 حدیثوں کو روایت کر رہا ہے۔ اور محمد بن مسلم یہ دوسرے صحابی ہیں امام کے کہ جنہوں نے 30,000 حدیثوں کو روایت کیا۔ جب جابر بن جوفی کو امام نے علوم دیے، کہا کہ جابر خبردار، جب تک بنی امیہ کا زمانہ ہے ان حدیثوں کو بیان نہ کرنا۔ کہا مولا علم کے بوجھ سے میرا سینہ پھٹ جائے گا، علم کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکوں گا، کیا کروں گا؟ کہا جابر صحرا میں جانا، ڈیزرٹ پہ جانا، میدان میں جانا اور گڑھا کھودنا، اس گھڑی میں سر ڈال کر، اوپر سے بھی نہیں، اپنے سر کو اس گھڑی میں جھکا کر ڈال کر حدیثوں کو بیان کر دینا کہ محمد ابن علی زین العابدین نے مجھ سے یہ بیان فرمایا۔ اب آپ سنیے گا، یہ امام نے کہا، اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، یہ پانچویں امام نے کہا، اور بعد میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس روایت کو بیان کر کے بہت غور طلب، یعنی فوراً انسٹنٹینیسلی آپ اس کی معنی تک پہنچیے گا، اور عجیب و غریب عرفان کی بات ہے۔ میں علم کے لیئرز کی بات کر رہا تھا نا، کہا کہ جابر گڑھا کھودنا، صحرا میں چاروں طرف دیکھنا کوئی نہ ہو اور اس میں منہ ڈال کر حدیثوں کو بیان کرنا۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام کہ زمین کے اوپر جتنے خوشبو والے اور رنگ والے پھول پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کا زمین پر جو خوشبو اور پھول والے، رنگ والے اور خوشبو والے پھول ہیں، یہ آل محمد کے وہ علوم ہیں جو زمین میں دفن ہو گئے۔ بعض بلند صلوات پڑھیں۔ عقل والا ہے کوئی سائنٹسٹ جو ریشنلٹی نکالے کہ ان رنگ اور خوشبو اور پھولوں میں آل محمد کے علوم پنہا ہیں، آل محمد کے علوم پنہا ہیں۔ ساری رات اس حدیث پہ غور کیجیے گا، آل محمد کے علوم پنہا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں اس مقام تک پہنچا کہ دو حوالے اور میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مورخ، ایک ہسٹورین ہے کہ جس نے فال اینڈ ڈیکلائن آف اسپین پر کتاب لکھی، فال اینڈ ڈیکلائن آف یومن امپائر بھی ہے، ہٹی کی کتاب ہے، یہ ویسٹرن مورخ ہے اور قدیم مورخ، لیکن دوسری ہے فال اینڈ ڈیکلائن آف اسپین، یعنی مسلمان کا زوال کیسے ہوا اور کیوں ہوا اسپین کے اندر۔ اسپین کی تاریخ لکھتا ہے، مسلمانوں کے حالات کو لکھتا ہے، بڑا تمدن، بڑا سویلائزیشن، بڑے مدرسے، بڑے صوفیاء، فلسفی، سب کچھ پیدا کیے اسپین میں، مگر وہ لکھتا ہے کہ اس کے باوجود 700 سال تک مسلمان اسپین میں رہے، آخری آثار ان کے، اور اس کے بعد اسپین سے صرف مٹے نہیں، فنا ہو گئے، ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ جیسے کہ آج ڈائناسور زمین پر نہیں، اسی طرح سے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے، ڈائناسورز کی طرح۔ اور میں یہ لفظ کیوں تشبیہ دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ ہیں وہاں، جو عالم اسلام کے ڈائناسورز ہی تھے، مگر یہ الگ بات ہے کہ ڈائناسور جو تھے ویجیٹیرین تھے اور یہ آدم خور تھے۔ تو عزیزان گرامی، وہ ایک عجیب و غریب بات لکھتا ہے کہ 700 سال کی اتنی طویل مدت کے باوجود مسلمان رہے، اتنی بڑی تہذیب، تمدن یورپ تک اور علوم پہنچے اسپین کے ذریعے مسلمانوں کے، لیکن مٹ گئے، فنا ہو گئے۔ اس کی عجیب و غریب بات لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو یہ نتیجہ پایا کہ روئے زمین پر اسلام وہیں باقی رہا اور پھلتا اور پھولتا رہا جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا۔ کہا جہاں جہاں اسلام میں حسینیت کا وجود ہے
وہاں اسلام باقی رہا. بنی امیہ الداخل عبد الرحمن الداخل بھاگ کر گیا دمشق سے اور وہاں حکومت کو قائم کیا, اور پھر بنی امیہ کی سلطنت کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر خلفاء آتے رہے اسپین کے. تو 700 سال کی مدت کے باوجود مسلمان مٹ گئے. تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, 700 سال تک لا الہ کی آواز کو تو بلند کرتے رہے, بنا لا الہ سے غافل رہے. بنا لا الہ سے غافل رہے. تو اب لا الہ صرف کہنے والوں کو یہ عبرت ملنی چاہیے کہ صرف لا الہ کا ذکر بقا کی ضمانت نہیں جب تک کہ بنا موجود نہ ہو. جب تک کہ بنا موجود نہ ہو. موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. یہ جو صبح انقلاب کی آج کل ہے رو, یہ جو صبح انقلاب کی آج کل ہے رو, یہ جو تڑپ رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پاؤں, یہ جو تڑپ رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پاؤں, یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو, یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو, در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو, در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو, حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو, یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو. میرا خیال ہے مقامات پہ حسینیت زندہ باد تو ہونا چاہیے نا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری. عزیزان محترم, ایک بات اور میں کہتا چلوں, اور پھر میں پہلے تاریخ پڑھوں گا, کربلا کا بیک گراؤنڈ, اور پھر میں مسائل پر آؤں گا, تو آپ کا ٹائم کا کوٹا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے, اس دنیا کے اندر سوشل سائنٹسٹ نے بھی اور فلاسفرس نے بھی ہاؤ ٹو گیٹ اسٹرانگ, کیسے مضبوط ہو, طاقت مائٹ. تو ایک گروہ نے کہا کہ اقتدار حاصل کرو طاقت پاؤ گے. ایک گروہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ میکویلین فلاسفی ہے, اور انہوں نے بھی اپنی فقہ کی کتاب ہے, میکویلی سے بھی 500 سال پہلے لکھ ڈالا کہ جو خلیفہ ہے رسول کا, اس کی یہ علامت اور یہ علامت, اور جو تلوار لے کے تخت پہ بیٹھ جائے وہ بھی خلیفۃ الرسول, اور ایسے ہی بنتے رہے سارے. تو مگر عجیب و غریب بات ہے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں لفظ خلیفہ صرف 12 مرتبہ آیا ہے. یہ آج کی کمپیوٹر سائنس بتا رہی ہے, قرآن مجید میں خلیفہ لفظ 12 مرتبہ آیا. اور صرف یہی نہیں, یعنی رسول تشریح کرتے ہیں ان کی ساحِ ستہ میں, صرف بخاری میں نہیں, مسلم میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, اور ابن ابی داؤد میں بھی, اور ترمذی میں بھی, اور سنن نسائی میں بھی, 6 کتابوں کے نام لیے, سب میں حدیث موجود ہے رسول اللہ کی. الائمۃ اثنا عشر, امام 12 ہوں گے, امام 12 ہوں گے. ان کے پاس حدیث بھی, قرآن میں لفظ خلیفہ بھی 12 ہے مرتبہ, اور لفظ امام بھی 12 مرتبہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عجیب و غریب ہے. وہ کہہ دیں گے پروگرامنگ شیعوں نے کر دی ہے کمپیوٹر کی, ہر چیز کی کس کی ایک تعویل ہے. بہرحال اسی کو کہا جاتا ہے یہدی بہی کثیرہ و یضل بہی کثیرہ, کہ قرآن بہت سو کو ہدایت کرتا ہے, بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. یہ ہے. تو عزیزان گرامی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ طاقت کا فلسفہ, کہا کہ اقتدار حاصل کرو, کرسی حاصل کرو, طاقت پاؤ گے. کسی نے, دوسری ڈاکٹر نے کہا مکتبہ فکر نے, کہ دولت حاصل کر لو, مال بناؤ, طاقت پاؤ گے.
مگر ان کو نہیں معلوم کہ فرعون جیسا اقتدار والا بھی فنا ہوا، قارون جیسا دولت مند بھی فنا ہوا۔ کہا کہ کرسی لو، اقتدار لو، طاقت پاؤ گے، دولت حاصل کرو، طاقت پاؤ گے۔ ایک تیسرا فلسفہ آیا، کہنے لگے کہ اکثریت، میجورٹی کو جمع کر لو اپنے گرد، میجورٹی سے طاقت پاؤ گے، جو آج کی جمہوریت کہلاتی ہے۔ مگر ان کو نہیں معلوم کہ 16 مرتبہ قرآن مجید میں 16 مقامات پر یہ آیتیں موجود ہیں، اکثرہم جاہلون، اکثرہم الکافرون، آپ ترجمے کرتے چلے جائیے، اکثرہم الفاسقون، اکثرہم لا یعلمون۔ یہ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کی 16 آیتیں ہیں، اکثریت جاہلوں کی، اکثریت علم نہ رکھنے والوں کی، اکثریت فاسقوں کی، اکثریت کافروں کی۔ تو اب جو اکثریت کی بنیاد پر اپنے لیے رہنما منتخب کرے گا، وہ کن کا رہنما ہوگا؟ دور پڑ جانا مجھے دیکھیں، گزشتہ سال آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج میں قدر بہتر صحت کی عالم میں واپس آیا ہوں۔ میں خود اپنے طور پہ اٹھا اور ممبر پر آیا ہوں، الحمدللہ۔ ورنہ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا مجھے بٹھانا پڑ رہا تھا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، تو اب یہ فلسفے، اقتدار حاصل کرو، کرسی حاصل کرو، طاقت پاؤ گے، دولت حاصل کرو، طاقت پاؤ گے، میجورٹی کو، اکثریت کو اپنے گرد جمع کر لو، طاقت پاؤ گے۔ مگر کربلا والوں نے، یہ نکتہ سنیے گا، کربلا والوں نے طاقت کا ایک عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا۔ کربلا والوں نے طاقت کا ایک عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا۔ کربلا والوں نے کہا کہ طاقت نہ تو اقتدار میں ہے، نہ کرسی میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ میجورٹی میں ہے، طاقت مظلومیت میں ہے۔ طاقت مظلومیت میں ہے، اور یہ ٹرم قائم کی ہے، کربلا والوں نے قوت مظلومیت کے فلسفے کو پیش کیا۔ لوگ قوت، دولت کی قوت کا، اقتدار کی قوت کا، میجورٹی کی قوت کا ذکر کرتے ہیں، مگر کربلا والوں نے اپنی مظلومیت کو سب سے بڑی قوت قرار دیا۔ اور کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے نہ دولت باقی رہتی، نہ اقتدار باقی رہتا، نہ میجورٹی باقی رہتی۔ اگر اللہ کے جاہ و جلال کے مقابل کوئی طاقت باقی ہے تو مظلوم کی طاقت ہے، مظلوم کی طاقت ہے جو باقی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہمارے جن بندوں کو زمین پر مظلوم کیا گیا، ان نمنا، ہم ان پر اپنا احسان کریں۔ اور احسان کیا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی کو ہم امام بنائیں گے، انہی کو ہم وارث قرار دیں گے۔ دولت مند سے وعدہ نہیں کیا، صاحب اقتدار سے وعدہ نہیں کیا، میجورٹی کے چیف سے وعدہ نہیں کیا، مظلوم سے وعدہ کیا۔ اس لیے کہ اس کے جاہ و جلال کے مقابلے میں صرف قوت مظلومیت باقی رہے گی، تو اب وہ طاقت اور وہ قوت باقی رہے گی، اور ان کی عظمت و شان باقی رہے گی کہ جن کا اللہ اپنے ناموں کے ساتھ اذان میں نام شامل کر دے، اپنی نمازوں میں اپنے بعد ان پر درود کو واجب قرار دے۔ وہ ہستیاں، وہ ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور پھر اسی لیے یہ ذبح عظیم قرار پایا کہ ابراہیم کی نیت تھی اسماعیل کو ذبح کرنے کی، اور یہاں ایک نہیں 72 قربانیاں دی حسین نے، صرف مجاہدوں کی نہیں، صرف جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے کم سن بچوں کی، اور 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی۔ اور پھر 28 رجب کو چلے مدینے سے، اور اس سے پہلی شب امام نے قبر رسول پر بسر کی۔ روتے روتے سو گئے، کہا نانا تمہارا نواسہ آیا ہے، کہ جس کو کاندھوں پر بٹھا کر نانا آپ اپنے نواسے کو جھلایا کرتے تھے، نمازوں میں اپنے کاندھے پر رکھتے تھے۔ کہا نانا آپ کا وہ پیارا آیا ہے
کہ جس کے رونے کی آواز کو نانا برداشت نہیں کرتے تھے، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور کہا اے حسین اللہ کی بارگاہ میں تیرا ایک بہت بلند مقام ہے، مگر وہ مقام شہادت کے بغیر مل نہیں سکتا۔ اور پھر ماں کی قبر میں گئے اور یہ کہہ کے لوٹے قبر میں چین نہ جنگل میں اماں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، دشت میں چین نہ جنگل میں اماں ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ بھائی کی قبر پہ بھی گئے اور پھر کوچ کی تیاری ہوئی۔ شب کی تاریکی میں قافلہ چلا، تاریکی شب میں قافلہ نکلا، اس لیے نہیں کہ حسین کو کوئی ڈر تھا، اس لیے کہ امام نے کہا کہ میں شاہراہ اعظم کا لفظ ہے یعنی آج کی ہائی وے، کہا میں چھپتا چھپاتا نہیں نکلوں گا، ہائی وے سے نکلوں گا، شاہراہ اعظم سے نکلوں گا۔ شب میں کیوں چلا؟ اس لیے کہ زینب تھی، ام کلثوم تھی، رقیہ سکینہ تھی، اس لیے شب کی تاریکی میں چلے اور اس طرح سے یہ قافلہ چلا، اس طرح سے یہ قافلہ چلا کہ ایک زیتون فروش ہے، زیتون کا بیچنے والا، ہر سال شہر مدینہ جاتا تھا۔ یہ کہتا جب بھی میں شہر مدینہ جاتا ان لوگوں کو خوش دیکھتا، شاد و آباد دیکھتا، مگر جب اس مرتبہ میں شہر مدینہ میں داخل ہوا ہر شخص کو روتے ہوئے دیکھا، ہر شخص کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ میں نے پوچھا اے اہل مدینہ وہ کون سی بلا نازل ہو گئی تم سب روتے ہو؟ کہا تو نہیں جانتا فرزند رسول مدینہ چھوڑ رہے ہیں، رسول زادیاں مدینہ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں بنی ہاشم کے محلے کی طرف آیا، مجھے روک دیا گیا اس لیے کہ آنے جانے کے تمام راستے بند تھے اور قناتیں لگا دی گئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک دراز قد کا جوان ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جس کا چہرہ چاند کی طرح سے روشن تھا، پردوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ مجھے پتا چلا وہ دلاور جو پردوں کی حفاظت کرتا تھا قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس تھے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پہ گزر رہا تھا جس کا سر قنات کی سطح سے بلند تھا، اس دلاور نے تلوار کو لہرایا، اتر جا پیادہ گزر، سیدانیہ ناکوں پہ سوار ہوئی۔ راوی کہتا ہے کچھ بچے چھتوں پر چڑھ گئے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ امام نے علی اکبر کو بلایا، بیٹا ان بچوں کو اتار دو، سیدانیہ ناکوں پر بیٹھے۔ بیت الشرف کے سامنے کرسی بچھا دی گئی، سید الشہداء رونق افروز تھے اور روانگی سفر کے مناظر کو دیکھتے تھے۔ ناگاہ کچھ ناکے آئے، پانی کے مشکیزیں سوار کیے، آگے بڑھا دیا ناکوں کو، پھر کچھ اور ناکے آئے اور سامان سفر کا سوار کیا، ناکوں کو آگے بڑھا دیا۔ راوی کہتا ویسے ناکے آنے لگے جن پر محملیں رکھی ہوئی تھی، جن پر حوض تھے، ایک ایک بیوی سر سے پاؤں تک چادر میں ملبوس نکلتی۔ ام لیلا نکلی، علی اکبر نے سوار کرایا، ام رباب نکلی، حضرت ام فروہ نکلی، حضرت قاسم نے سوار کرایا، ام کلثوم نکلی، حضرت عباس نے سوار کرایا۔ اور پھر ناگاہ علی اکبر نے آ کر امام کے گوش مبارک میں کچھ کہا، امام کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عباس نے فراشوں کو پردوں کا سختی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ بیت الشرف سے نکلی، ناکے کے قریب آئی، عباس آگے بڑھے، زانوؤں کو خم کر دیا، علی اکبر نے ببی کا بازو تھاما، قاسم نے سہارا دیا اور محمد نے ماں کی مدد کی۔ اس شان سے زینب ناکے میں سوار ہوئی اور پھر اس شان سے سواری چلی، اور جب 11 محرم آئی لٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف چلا۔ ایک مرتبہ زینب نے مقتل کو دیکھا، پلٹ کر چلے ہوئے خیموں کو دیکھا، ایک مرتبہ صحرا میں بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھا اور پکار کر کہا عباس، بہن کو بڑی شان سے لائے تھے، عباس اپنی خوار کو پھر ناکے میں سوار کرا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
سيعلم الذين ظلموا أي يوم منقلب ينقلبون پروردگار باقی شہیدان کربلا مسافران کربلا جو مومن مومنات مر چکے اپنی مغفرت فرما جو زندہ کو حفظ و امان میں رکھ پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاء کاملہ ہو عاجل عطا اور جو سماوات کی ہر بلد سے مومن مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور جو عزادار ہوئے زمین پر رضائے حسین میں مصروف ہیں ان کی حفاظت و نصرت فرما عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما میں نے دعا مانگی تھی پھر دوبارہ دعا مانگتا ہوں کہ کچھ حضرات جتنے بھی آپ حضرات کے ہمارے امام بارگاہ کمیونٹی کے بھی اور جو کچھ آپ کے عزیز و اقربا میں ہیں ٹیمہ رب العالمین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما ماتم امام کی دے یا حسین